أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون صدق الله العظيم وهذا صراط ربك مستقیما، اور یہ یعنی کہ اسلام صراط ربک تمہارے پروردگار کا مستقیمہ سیدھا راستہ ہے، اور یہ اسلام تمہارے پروردگار کی طرف سے سیدھا راستہ ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم تفصیل سے اس راستے کی نشانیاں بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، ان کے پروردگار کے ہاں ان کے لیے سکھ اور چین کا گھر ہے۔ دار السلام، سلامتی والا گھر ہے ان لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں۔ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور وہ اللہ تعالیٰ ان کا رکھوالا ہے۔ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے اعمال کی وجہ سے، ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رکھوالا بن چکا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ صراط مستقیم، افراط اور تفریط سے پاک راستہ، یعنی کہ اسلام نہ اس میں بہت سختی ہے نہ بہت نرمی ہے، نہ اس میں حد سے بڑھ جانا ہے نہ حد سے اتر جانا ہے۔ یہ اسلام سیدھا سادھا راستہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے والا ہے، جو خلفائے راشدین کا راستہ ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، سلف صالحین بزرگان دین کا راستہ ہے۔ فرمایا کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے، اور اس کی نشانیاں قرآن کریم میں، اس کی نشانیاں احادیث مبارکہ میں، اس کی نشانیاں صحابہ کرام کی مبارک زندگی میں بے شمار موجود ہیں۔ لیکن جو شخص نصیحت حاصل کرنے والا ہو اور اپنی آنکھوں کو کھول کر، اپنے دل کو حاضر رکھ کر، اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگ کر اور طلب دکھا کر اس کو تلاش کرتا ہے تو وہ سیدھا راستہ حاصل کر لیتا ہے، اور جو اس سیدھے راستے پر چل پڑا، اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ گیا، لہم دار السلام، تو اس کے لیے پھر سلامتی والا گھر ہے۔ دار السلام، جنت کا یہ ایک دوسرا نام ہے، دار السلام، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے یہ نعمت رکھی ہے، اور دار السلام اس وجہ سے کہ اس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ پہلا انعام یہ ہوگا کہ انسان جب اس کے دروازے پر پہنچے گا، جو جنتی ہوگا جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو استقبال کرنے والے کہیں گے سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین، تم پر سلامتی ہو، تم بہت اچھے رہے، لہٰذا اب تم داخل ہو جاؤ اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ جب اندر جائے گا، اندر کے فرشتوں سے اور لوگوں سے ملے گا جو جنتی اس سے پہلے جا چکے ہوں گے، تو وہ کہیں گے، آپس میں جب ملیں گے تو تحیتہم فیہا سلام، وہ بھی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہوں گے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا سلام قولا من رب الرحیم، آج تم پر اپنے رب کی طرف سے سلامتی ہی سلامتی ہے، نہ بھوک ستائے گی، نہ تمہیں پیاس ستائے گی، نہ کوئی بیماری آئے گی، نہ کوئی تکلیف آئے گی، نہ تمہاری خواہش کے خلاف کیا جائے گا، نہ تمہیں یہاں سے نکلنے کا خطرہ ہے، نہ تمہاری موت آنے کا خطرہ ہے۔ ہمیشہ رہو گے، تر و تازہ رہو گے، توانا رہو گے، صحت مند رہو گے، اور نعمتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو اس لیے فرمایا کہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور اس دن اکٹھا کرے گا ان سب کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا، یحشرہم، ان سب کو جمع اور اکٹھا کرے گا۔ یا معشر الجن، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے جنات کے گروہ، اے جنات کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، کہ تم نے انسانوں کو بہت گمراہ کیا، استکثرتم، تم نے بہت بڑھ چڑھ کر گمراہ کیا، من الانسی، انسانوں کو، وقال اولیاؤہم من الانسی، اور انسانوں میں سے جو ان جنات کے دوست ہیں وہ کہیں گے ربنا استمتع بعضنا ببعض، اے ہمارے پروردگار، ہم نے جو ہے وہ ایک دوسرے سے بہت فائدہ حاصل کیا، جنات نے انسانوں سے اور انسانوں نے جنات سے، وبلغنا، اور اب ہم پہنچ گئے، اجلنا الذی، اپنی اس مدت تک، اپنی اس میعاد تک، اجلت لنا، جو آپ نے ہمارے لیے مقرر کر رکھی ہے، یعنی موت۔ قال النار مثواکم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم آگ میں داخل ہو جاؤ،
یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ قال النار مثواکم، یہ آگ، یہ دوزخ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ خالدین فیہا، تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ الا ما شاء ربک، مگر وہ کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا ہے، بڑا جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل قیامت کے دن سب کو جمع کیا جائے گا، انسان، جنات، سبھی کو جمع کیا جائے گا، یہی مکلف ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے جنات سے، اور اس وقت میں انسان جنات کو بھی دیکھ سکتا ہوگا، فرشتوں کو بھی دیکھ سکتا ہوگا، سبھی کے سب لوگ جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنات کہ تم نے انسانوں سے بہت فائدہ حاصل کیا اور تم نے بہت ان کو گمراہ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جنات جو ہیں انہوں نے انسانوں کو تنگ کیا، پریشان کیا، اور بہت سارے لوگ ان کے چکر میں پڑ کر اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور ان کے ذریعے سے غلط جملے، غلط الفاظ، غلط طریقے پر چل کر اپنا دوست بنا کر لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے فرمایا کہ ان کو اپنا دوست بناتے رہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہو گئے۔ وہ انسان کہ جو ان کے دوست ہوں گے وہ یہ بات کہیں گے کہ ہم نے ایک دوسرے سے بہت فائدہ اٹھایا۔ کس طرح سے فائدہ اٹھایا؟ وہ فائدہ اس طرح سے اٹھایا کہ جو جنات ہیں وہ چھیڑ چھاڑ کرتے تھے اور لوگ پریشان ہوتے۔ اس میں خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ طائف کی طرف جاتے ہوئے ایک جنگل آتا تھا، اس میں جنات تھے زیادہ، جب لوگ وہاں سے گزرتے تھے چھیڑ چھاڑ کرتے تو وہ لوگ اپنا کھانا وانا بعض اوقات چھوڑ دیتے کہ بھی ہمیں معاف کرو، ہم کھانا چھوڑتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ فائدہ، اور اس طرح سے جو ہے انسان بھی پریشان کرتے کہ انسان جو ہے اس طرح سے الفاظ بول کر اور اس طرح کی باتیں کر کے وہ بھی یہ کوشش کرتے اور جنات کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہاں پر دونوں کی طرف سے کہ چونکہ دونوں مکلف ہیں، کبھی کسی نے کسی سے اور دوسرے نے کسی سے وہ فائدہ حاصل کیا ہے، اور فرمایا کہ اب ہم مدت جو ہے ہماری مکمل ہو چکی ہے اور ہماری موت آ چکی ہے اور قیامت آ چکی ہے۔ شاید وہ یہ بات کہنا چاہتے ہیں، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم نے بہت گناہ کیے لیکن اب جو ہے ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن یہ تو اٹل فیصلہ ہے کہ ان کی معافی جو ہے وہ ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تم ہمیشہ اس میں رہو گے، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو کہ اللہ چاہے۔ مطلب یہ ہے کہ قاعدہ قانون تو یہ ہے کہ کافر کی بخشش نہیں، لیکن اللہ اس میں مجبور نہیں ہے، اللہ جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ بے شک آپ کا رب بڑا حکمت والا ہے اور بڑا ہی اللہ تبارک و تعالی ہر بات کا جاننے والا بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا، اور اسی طرح ہم ظالموں کو ان کے کمائے ہوئے اعمال کی وجہ سے بما کانوا یکسبون، جو انہوں نے کام کیے ہوں ان کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کر دیتے ہیں، اور اسی طرح نولی، ہم مسلط کر دیتے ہیں ظالموں میں سے ایک کو دوسرے پر بما کانوا یکسبون، ان کے اعمال کی وجہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں دنیا میں، اللہ پاک ان کے اوپر حکمران بھی ایسے ہی مسلط کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔